بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نریندر مودی کے 5 اگست کے اقدام کی واپسی تک الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا مقصد مقبوضہ وادی کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بھارت پر زور دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار کے پاکستان سے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ مودی سے ملاقات میں پاکستان سے مذاکرات کی بات کی۔ بھارت میں اختلاف رائے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد پہلی بار سابق وزرائے اعلیٰ سمیت بھارت نواز 14 کشمیری رہنماؤں سے گزشتہ روز نئی دہلی میں ملاقات کی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیری رہنماؤں سے گفتگو میں کہا تھا کہ مقبوضہ وادی کی ریاستی حیثیت آرٹیکل 370 بحال کرنے کا فیصلہ اسمبلی انتخابات کے بعد ہوگا، جبکہ دوسری طرف محبوبہ مفتی نے نریندر مودی کے 5 اگست کے اقدام کی واپسی تک الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ افغان اراکین پارلیمنٹ نے صدر اشرف غنی اور امریکی صدر کی ملاقات کو توقعات کے برعکس قرار دے دیا ہے۔ افغان اراکین پارلیمنٹ افغان حکومت کی بقا کے لیے امریکی دفاعی تعاون کے وعدے کی امید کر رہے تھے۔ افغان صدر امید کر رہے تھے کہ امریکی صدر یا تو مکمل انخلا کو ترک کر دیں گے یا طالبان کے علاقائی قبضوں کو محدود کرنے کے لیے افغان آرمی کو فضائی مدد فراہم کریں گے۔ تاہم امریکی صدر نے جمعے کو افغانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب امریکی انخلا کا وقت آ چکا ہے۔ صدر اشرف غنی امریکہ گئے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ طاقت کے حصول کے لیے لڑائی اور کرپشن وہ مسائل ہیں جن سے افغان حکومت کا نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی امیج متاثر ہوا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی اور سفارتی امداد کا وعدہ کرنا دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ امریکہ اہلکاروں کے انخلا کے بعد اخلاقی طور پر افغانستان کو نہیں چھوڑ رہے۔ دوسری طرف طالبان اقتدار کی اجارہ داری میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ طالبان نے 30 سے زیادہ ضلعوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ طالبان طاقت کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں گے۔ متعدد امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان ایسے ہی پیش قدمی کرتے رہے اور افغانستان امریکہ کی عسکری مدد سے محروم رہا تو اشرف غنی کی حکومت 6 مہینوں کے اندر گر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات ایک جوڑے کے طلاق ہونے کے بعد والی تھی۔ افغان وفد امن کے لیے کسی بھی نئے حل اور تجاویز کے بغیر امریکہ گیا۔ امریکہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ افغانستان کا سیاسی حل چاہتا ہے اور افغانستان کے ہمسائے بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے احترام کے ساتھ افغان رہنماؤں کا استقبال کیا، لیکن یہ ملاقات طلاق لینے والے جوڑے جیسی تھی جو 2 مختلف حقائق دیکھ رہے تھے۔ افغان رہنما بغیر کسی چیز کے کابل واپس لوٹے ہیں۔ امن کے لیے کوئی قابل اعتبار منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان افغان لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کا مستقبل افغانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملاقات نے واضح کر دیا ہے کہ اب بلینک چیک مہیا کرنے کے دن ختم ہو چکے اور مستقبل میں اب ان کی مدد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوگی۔ بھارت میں ایک بدمست اور ہنگامہ کرنے والے ہاتھی کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ ہاتھی کی حرکتوں کی وجہ سے اسے جھنڈ سے نکال دیا گیا تھا۔ ہاتھی نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران اب تک 16 دیہاتیوں کو مار دیا ہے۔ مذکورہ ہاتھی کی عمر 15 سے 16 سال تک ہے اور اسے 22 ہاتھیوں کے ایک جھنڈ سے نکالا گیا تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس کے رویے کا جائزہ لے رہے ہیں اور 20 افراد پر مشتمل ایک ٹیم اسے مسلسل ٹریک کر رہی ہے۔ ہاتھی اس قدر چلاک ہے کہ اس نے پیچھا کرنے والے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو بھی کئی بار چکما دے چکا ہے۔ منگل کو اس ہاتھی نے صبح سویرے باہر نکلنے والے ایک معمر جوڑے کو اپنے سونڈ میں لے کر مار دیا تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو حادثاتی طور پر اس کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ جرمنی میں 5 سال بعد ڈیزل ٹرینوں کی بجائے ہائیڈروجن ٹرینیں چلیں گی۔ 2 ڈبوں پر مشتمل ہائیڈروجن ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ ٹرین کو صرف 15 منٹ میں ری چارج کیا جا سکے گا۔ نئی ٹرین سے سالانہ 330 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ 9 سرباز گروہ نے 20 سالہ لڑکی کا رشتہ دکھا کر شادی والے دن نوجوان کے ساتھ 60 سالہ بیوہ خاتون کی شادی کروا دی۔ 22 سالہ شاہد کے ورثہ کو منگنی کے وقت 20 سالہ لڑکی دکھائی گئی تھی۔ دلہن کی عمر کا انکشاف اس کو گھر لانے کے بعد ہوا۔ دلہا کے والد کا کہنا ہے کہ رخصتی کے بعد گھر آنے پر دلہن کی اصل عمر کا انکشاف ہوا۔ ہمارا نوجوان بیٹا رل گیا اور رشتہ کروانے والا گروہ پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ دنیا جہاں میں ایک جانب عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا کے خوفناک وار جاری ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے طبی ماہرین دن رات ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، تو وہیں اب طبی حلقوں میں یہ بحث بھی شدت اختیار کر چکی ہے کہ کیا زندگی میں ایک مرتبہ ویکسین لگوانا کافی نہیں ہوگا، اور یا یہ کہ کسی بھی انسان کو ایک سے زائد مرتبہ ویکسینیشن کی ضرورت ہوگی۔ سائنسدانوں کی جانب سے وبائی مرض کے خلاف مؤثر ویکسینیشن کے پیش کرنے کے بعد حال میں سامنے آنے والے بعض بیانات اس ضمن میں تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ امریکی نیوز نیٹ ورک CNBC کے مطابق اس بات کا بھی امکان ہے کہ کورونا کے خلاف لوگوں کو ہر سال ویکسینیشن کی ضرورت ہوگی۔ انجینئرز نے گرمیوں میں گھروں کی تپش کا چھٹکارا پانے کا سستا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ دنیا کا انتہائی سفید روغن یا پینٹ دریافت کر لیا گیا ہے۔ سفید ترین روغن یا پینٹ سے حدت کم ہو جائے گی اور ایئر کنڈیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انتہائی سفید روغن یا پینٹ 98% سے بھی زائد سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تناسب بازار سے ملنے والے روغن یا پینٹ کے مقابلے میں 8% زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس پینٹ میں بیریم سلفیٹ نامی کیمیائی مرکب شامل کیا گیا ہے جو کہ حدت کو کم کرتا ہے، جو گھر کو گرمی سے بچانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس نئی دریافت کو انڈیانا یونیورسٹی کے انجینئرز نے تیار کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اس کے استعمال سے ایئر کنڈیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ پاکستان میں مختلف امراض ہولناک شکل اختیار کر رہے ہیں، جبکہ کورونا کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کی فہرست میں 190 ممالک میں سے 122ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ دنیا میں صحت عامہ کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 60 ملین سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشی ناہمواریوں اور محدود مالی وسائل کی وجہ سے اپنی بنیادی صحت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے عوام کی اکثریت اپنی بیماری کے علاج اور معالجے سے بھی لا علم ہیں۔ دوسری جانب موجودہ دستیاب صحت کی سہولیات غریب عوام کے لیے کافی نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 70 لاکھ سے زائد افراد شوگر کا شکار ہیں۔ تحقیق کے مطابق 2030 تک پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ شوگر والی آبادی رکھنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کچی آبادیوں میں رہنے والوں کی اکثریت ملیریا کا شکار ہے۔ پاکستان میں ہر سال 40,000 سے زیادہ خواتین کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔
پاکستان میں ہر سال فالج کے لگ بھگ 3,50,000 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں HIV کے قریب تقریباً 1,00,000 مثبت کیس موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں HIV کے 1,00,000 مثبت کیس موجود ہیں۔ سندھ میں 50,000 سے زیادہ مریضوں کے ساتھ HIV کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ماں اور بچوں کی صحت ایک سنگین مسئلہ ہے جو شہروں کی نسبت دیہی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ شدید سانس کا انفیکشن پاکستان کے بچوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں کل 20% آبادی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے اور یہ پاکستان میں صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی تقریباً 7% آبادی دمہ کا شکار ہے اور آنے والے سالوں میں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تقریباً 60 ملین افراد ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں۔ اس وقت شوگر کے مریضوں کے حوالے سے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ 2 سال قبل پاکستان شوگر کے مریضوں کے حوالے سے 11ویں نمبر پر تھا۔ پاکستان میں سالانہ 45 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جن میں سے 60% بچوں کی اموات گھروں پر ہو جاتی ہے جو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال کورونا کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کے خوف سے دماغ میں پیدا ہونے والے کیمیائی تبدیلیوں سے ذہنی امراض جنم لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہ تھی پاکستان میں صحت کی تصویر کشی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، جبکہ ہم اپنی سیاست کو چمکانے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر سڑکوں پر آنا ہے یا حکومت پر کسی قسم کا پریشر ڈالنا ہے تو وہ یہ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو کوئی نواز شریف کو بچا رہا ہے تو کوئی آصف علی زرداری کو، اور جو بچ گئے ہیں وہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی سیٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔